زرداری صاحب کی طرف سے آیا تھا. اب میں وہ اسٹیٹمنٹ سامنے رکھتا ہوں. پھر سندھ حکومت کی ناک کے نیچے یہ ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے, سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اس کے رجسٹرار صاحب اور ان کے لگائے ہوئے راشی, کرپٹ, نکمے, نااہل ایڈمنسٹریٹرز کے کارنامے دیکھوں تو مجھے کانٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ ایک طرف صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ خود پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ وہ ایک زمین پہ, کسی بھی سندھ کی زمین پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب انہی کی جماعت کی حکومت جو ہے اس کے نیچے ایک افسر یہ کام کر رہا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس کی ڈائریکشن پہ کام کیا جا رہا ہے. یہاں پہ سو کالڈ سسٹم جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو اب بند ہو چکا ہے, یہاں پہ اب یہ والے دھندے ختم ہو چکے ہیں, اب ہم بڑے اچھے طریقے سے سندھ کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے, شہروں کی بہتری کے لیے کام کریں گے. مگر جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ جس میں ابھی صرف ایک ہفتہ 10 دن کی بات بتاؤں تو مسلمانہ نے پنجاب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, ایئر کریو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, پی سی ایس آئی آر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اسی طرح گلشن غازیان کوآپریٹو سوسائٹی اور لاتعداد, یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے, رضوی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی یا آمنہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, یہ وہ ساری سوسائٹیز ہیں کہ جس پہ مسلح جتھے عام لوگوں کو ایک تو 2 نمبر یہ بتائی کہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, ٹرپلیکیشن ہو رہی ہے فائلز کی. دوسرے میں نے یہ بتایا کہ ایمینٹی پلاٹس کو جو ہے وہ برباد کر دیا جا رہا ہے, یعنی کہ اب جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنے والے شہر کے صوبے کے باسی ہیں وہ اب ان کو پارک میسر نہیں ہوگا, اب ان کو ہاسپٹل میسر نہیں ہوگا, ان کو کمیونٹی سینٹر میسر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سارے ایمینٹی پلاٹس پہ ملٹی سٹوری ہائی رائز بلڈنگ بن کے ان کی زمینوں پہ, ان کے پارکس پہ قبضے ہو رہے ہیں, اور یہ سارے قبضے سندھ حکومت کی ناک کے نیچے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کر رہا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زرداری صاحب نے بالکل اسٹیٹمنٹ جو دیا, جو وہ پالیسی بیان کر دی, سندھ حکومت کے انڈر یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور اس کا ایک رجسٹرار یہ سارے کام کرنے میں آن ڈیلی بیسس لگا پڑا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں آ رہا؟ اس کانٹرڈکشن کو اگر میں اس طرح کہہ لوں کہ جو سسٹم ہے اس صوبے میں, سو کالڈ سسٹم جو کہتے ہیں نا, جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک سسٹم موجود ہے, تو یہ سسٹم کا دھندا تو بند نہیں ہوا ہے اس صوبے میں. تو یہ اسٹیٹمنٹ دینا یا تو زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کمپلائنس سندھ حکومت کرنے میں بری طرح ناکام ہے, یا اس میں خود سہولت کاری کر رہی ہے. مطلب یہ میں آپ کی جانب چھوڑتا ہوں, عوام کی جانب چھوڑتا ہوں یہ والی بات کہ بھائی اس کو کس انداز سے لے لیں, کیونکہ جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بہت خطرناک ہے. اگر ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگ بھگ 1 ارب روپے کے گھپلے کرنے کی گنجائش موجود ہے, چاہے وہ کمرشل پلاٹ کی نیلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے, چاہے وہ ریزیڈنشل پلاٹ کی نیلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے. اچھا, اگر کسی ممبر کو ہی دیا جا رہا ہے جو کیو میں موجود ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر آؤٹ آف دا باکس ایک شخص کو لا کے کمرشل جو پلاٹ ہے اس کی مالکی دے دی جاتی ہے, تو وہاں پہ جو لوگ کیو میں موجود ہیں اس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا کیا قصور ہے؟ ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو اگر آپ اٹھائیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں تو لگ بھگ 1 سے 1.5 ارب روپے کا یہ پورا سسٹم موجود ہے ہر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں. اس صوبے میں اور اس شہر کی اگر میں بات کر لوں تو 400 سے 450 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں. یہ کتنے کا ہو گیا بھائی دھندا, یہ آپ لوگ خود کیلکولیٹ کر لیں. یہ تو سندھ کے تعلیم کے, صحت کے بجٹ سے زیادہ بڑا کام ہو گیا. یہ تو اتنا بڑا صوبہ ہے جس کے تعلیم کا بجٹ, صحت کا بجٹ, داخلہ کا بجٹ ملا لیں اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہونے والا یہ کاروبار اٹھا لیں تو آپ کو یہ حیران کن نمبر سامنے آئیں گے کہ کوئی 300 سے 400 ارب روپے کے یہ گھپلے موجود ہیں اور بڑے دھڑلے سے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. عام آدمی جس نے اپنی جمع پونجی اکٹھا کر کے اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں, کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر لیا, پلاٹ لیا, آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رجسٹرار صاحب کے تعینات کیے گئے ایڈمنسٹریٹر اس کی داد رسی کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ لٹ رہا ہے, پہلے اسٹریٹ کرائم میں, شہروں میں, روڈوں پہ, چوکوں پہ, چوراہوں پہ لٹ رہا ہے. وہ جمع پونجی اکٹھا کرتا ہے اس شہر کا باسی, وہ تاکہ آنے والی نسلوں کو چھت میسر ہو سکے تو اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اچھا, یہ بات تو ابھی تو میں
میں نے تو ابھی صرف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کی ہے, میں تو پورے شہر کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ ایس بی سی اے کیا کر رہا ہے, کی ایم سی میں کون کون سے گھپلے ہو رہے ہیں, دیگر جو ریونیو کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں منگو پیر میں, سلطان آباد میں ان کی تو ڈیٹیل میں جا ہی رہا نہیں ہوں. میں نے تو ابھی صرف جو ایک چیز سامنے رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ہونے والے گھپلے ہیں اس کے نمبرز میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیے ہیں. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے اسٹیٹمنٹ کی کمپلائنس کرے سندھ حکومت, جو کہ وہ آج تک کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ میرے پاس آرڈرز موجود ہیں, بہت ساری جگہوں پہ اسٹے لے لیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی پہ, بہت ساری جگہوں پہ. اب ہو رہا کیا ہے, ایک طرف کورٹ اسٹے دے دیتی ہے, مگر جو ایڈمنسٹریٹر صاحب لگے ہوئے, چونکہ وہ سسٹم کے تھرو آئے ہوئے, چونکہ وہ پیسے دے کر آئے ہوئے, تو انہوں نے یہ سارے کام جو کالے دھندے ہیں ان کو روکا نہیں ہے, وہ اسی انداز سے چل رہا ہے. اگر آج اسٹے لے لیا گیا ہے کسی جگہ پہ تو کوئی بات نہیں, 1 مہینے پہلے کی فائل بن جائے گی. اب ان سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کرے گا کون ٹھیک؟ دیکھیے عوام سفر کر رہی ہے. اب جو آگے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہے جس میں شہر اور پورے صوبے کی اگر میں بات کروں تو لوگوں نے پلاٹس لینے, تو کیا وہ پلاٹس لینا بند کر دیں کیونکہ ان کو کنفرمیشن نہیں ہے, ان کو حکومت کی طرف سے یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ بھائی آپ کا پلاٹ بچے گا یا نہیں بچے گا؟ یہ تو پورے صوبے کے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آگے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو نان فنکشنل ہیں وہ فنکشنل ہوں گی, تو کیا اس پہ بھی اسی انداز سے قبضے کیے جائیں گے؟ اور جو فنکشنل ہیں جن میں ایڈمنسٹریٹر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک الیکٹڈ باڈی الیکشن کرائے اور الیکٹڈ باڈی کو وہ ہینڈ اوور کرے, وہ کرنے میں رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور پورا ڈپارٹمنٹ بری طرح ناکام ہو گیا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ حکومت یہ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو دھندا چل رہا ہے اس کو فی الفور بند کرے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے لاکھوں لوگ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان تمام مسائل پر شہریوں کو, اس صوبے کے باسیوں کو, اس شہر کے باسیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ دھندے بند کیے جائیں, فی الفور بند کیے جائیں. ہمیں ان کے آفیسز بھی پتہ ہیں, یہ کہاں بیٹھ کے دھندے ہو رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے. اس چیز کو سندھ حکومت کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہونے والے گھپلوں کو فی الفور بند کرے اور ان کی انکوائری کرے. یہ ایک راشی افسر ناک میں سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی بڑا بھائی اتنے کمپیٹنٹ ہے وہ کہ ان کو جس ڈپارٹمنٹ میں چھوڑا جاتا ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سسٹم سٹارٹ کر دیتے ہیں. کیا سندھ حکومت اتنی بھی اس سسٹم کے آگے بے بس ہو گئی ہے کہ یہ ایک شخص کو ہٹا نہیں سکتی ہے جس کے کارنامے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے ہیں؟ یا تو طے ہو چکا ہے اس صوبے کو کہ یہ صوبہ جو ہے وہ کرائے پہ سسٹم کے حوالے کر دیا گیا ہے, یا تو یہ بول دے سندھ حکومت. اگر نہیں تو شہریوں کے ساتھ, اس صوبے کے باشیوں کے ساتھ یہ جو ظلم و ستم رواں رکھا گیا ہے اس کو فی الفور بند کرے. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی کمپلائنس کرے. ہم اپنی بات بھی نہیں کر رہے, اپنے صدر پاکستان جو کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کی کمپلائنس کرے. اگر نہیں کرے گی تو عوام کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تواتر کے ساتھ پچھلے 2 مہینوں سے, یہ میرے دائیں جانب بائیں جانب جو اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ارسلان پرویز بھائی ہیں PS 98 سے, ان کا کوئی 80% حلقہ جو ہے وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز پر ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ان کے ساتھ پریشانی ہے. فرحان انصاری بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ روزانہ کی پریشانی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, MQM کے مرکزی دفتر آ رہے ہیں, علاقائی دفتر آ رہے ہیں. اس مسئلے کو, اس دھندے کو سندھ حکومت فی الفور بند کرے, ورنہ ہمیں ان کے دفاتر بھی پتہ ہیں, ہم ان کے دفاتر کا بھی گھیراؤ کریں گے. ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ اس شہر کی عوام کو, اس صوبے کی عوام کو. ان تمام مسائل جن میں عوامی ایشوز ہیں ان میں نہ صرف ہم یہ آج پریس کانفرنس کر کے متنبع کیا جا رہا ہے سندھ حکومت کو کہ اس دھندے کو بند کرے. اس دھندے کو بند نہیں کیا جائے گا تو عوام بھی موجود ہے, عوامی نمائندے بھی موجود ہے. اس شہری سندھ کا مینڈیٹ میجورٹی پارٹی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ان مسائل میں MQM عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی.
اور یہ تو آج تو شروعات کی ہے، آج تو شروعات کی، ایک پہلا مسئلہ بتایا ہے جو کہ صرف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے. یہاں تو جس محکمے کو اٹھاؤ وہاں پر کروڑوں روپے کی کرپشن کا بازار گرم رکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے. یعنی کہ اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر سارے ڈپارٹمنٹس کی کرپشن کو سمرائز کر لیا جائے تو ایک اور صوبے کا بجٹ بن جائے گا. یہاں پہ تو اتنی کرپشن ہو رہی ہے. اس کو فی الفور سندھ حکومت کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہونے والے کاروبار کو، دھندے کو بند کرے. اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے. یہ جو یہاں پہ یہ صورتحال لگی ہوئی ہے کہ 400 سے 450 جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں سے 70 سے زائد پہ ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے گئے، کیوں نہیں ہو رہے الیکشن وہاں پہ؟ کیوں نہیں وہاں پہ منتخب لوگوں کو چیزیں دی جا رہی ہیں؟ تو ہماری جانب سے مطالبہ جو ہے وہ آپ کے ذریعے، عوام کے ذریعے حکومت کو کر دیا گیا ہے. اور اس پہ اگر فی الفور ایکشن نہیں ہوا تو پھر ہم آخری قدم تک جائیں گے، کیونکہ ہم اکیلا عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے ہیں. لوگوں کی پوری زندگیوں کی محنت ہے، زندگیوں کا جمع کیا ہوا پیسہ ہے، پوری زندگی کا. کوئی کلرک ہے، کوئی چھوٹے گریڈ کا جو ہے وہ آفیسر ہے، مختلف محکموں میں کام کرتا تھا، کوئی پرائیویٹ جاب کرتا تھا. اس کی پورے زندگی بھر کی جمع پونجی اٹھا کے جب وہ پلاٹ بنانے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ جی میرے پلاٹ پہ تو کوئی اور قابض ہو چکا ہے. تو اس طرح اکیلا عوام کو نہیں چھوڑا جائے گا. سندھ حکومت اس کو فی الفور بند کرے، اور اگر نہیں کیا تو پھر ہم ان کے آفیسز کا بھی گھیراؤ کریں گے. بالکل کلیئر اینڈ کیٹیگوریکلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ رجسٹرار صاحب جو ہے یہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں، یہ اپنا جو ہے قبلہ سیدھا کریں. نہیں تو MQM پاکستان سڑکیں بھی کھلی ہوئی ہیں، عوام بھی موجود ہے، عوامی جماعت بھی موجود ہے اور اس کے نمائندے بھی موجود ہیں. ہم سارے قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. اچھا علی بھائی، آپ نے اس سے پہلے اسٹریٹ کرائم کے ایشو پر بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی کہ عوام بھی موجود ہے، گلی بھی موجود ہے اور احتجاج بھی کریں گے، عوامی نمائندے بھی موجود ہیں. تو یہ آپ کی طرف سے خالی باتیں ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد جب ملاقاتیں ہوتی ہیں حکمرانوں سے اس کے بعد آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو اس مسئلے پہ کتنا اسٹیٹ لیں گے اور کب تک لیں گے؟ کوئی تاریخ طے کریں گے کہ 15 دن آپ حکومت کو دے رہے ہیں، 1 مہینہ دے رہے ہیں، 2 مہینے دے رہے ہیں؟ کب تک مطلب یہ آپ کے، اگر اس پریس کانفرنس کو سیریس نہیں لیا گیا تو اگلا عمل عمل آپ کا کیا ہوگا؟ جیسے اسٹریٹ کرائم کے ایشو کو لے کر پریس کانفرنس کی گئی تھی، IG صاحب نے کچھ ایشورنس دی تھی ہمیں. اچھا، میں نے تو جب ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد میں نے آپ دوستوں سے بات کرتے ہوئے بھی یہ بات بولی تھی کہ تشفی MQM کی نہیں کروائی جائے کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور ہم اقدامات کر رہے ہیں. پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے. اگر پریکٹیکلی نظر آئے گا کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے ہمیں، جماعتوں کو سیٹسفائی نہیں کرنا. MQM کو مت کریں سیٹسفائی، حکمران MQM کو مت کریں سیٹسفائی. یہ سارے عوامی ایشوز ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں. یہ کوئی سیاسی مسئلے نہیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو فلاز ہیں، اور یہ ایڈمنسٹریٹو فلاز کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اپوزیشن کی نہیں ہوتی، حکومت کی ہوتی ہے. حکومت اقدامات کرے نا، حکومت کمپیٹنٹ افسر لگائے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا افسر لگائے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت اٹھا کے ہمیں دے دیں، آپ سے نہیں ہو رہا. نہیں جناب، آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس میں آپ کے پاس حکمرانی موجود ہے. آپ انتظامی طور پہ اس صوبے کو ٹھیک کریں. ہم انتظامی جو خرابیاں ہیں اور جو نکما پن ہے، میں تو کہوں گا تھوڑا سا ہارڈ لائن ہو رہی ہے، مگر بہرحال نکما پن ہے سندھ حکومت کے جو لگائے ہوئے ایڈمنسٹریٹرز ہیں مختلف محکموں میں، وہ اپنا کام ٹھیک کریں، اپنا قبلہ درست کریں. نہیں کریں گے تو اسی طرح ٹیک اپ کیا جائے گا ایشوز کو. اور رہی بات احتجاج والی، تو دیکھیں IG صاحب ایک اعلیٰ منصب پر فائز، اس صوبے کے سب سے بڑے پولیس کے عہدہ انہی کے پاس ہے نا. انہوں نے کچھ ایشورنس دی ہیں. اچھا، پریکٹیکلی چیزیں اللہ کرے. میں تو پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اسٹریٹ کرائم کا ایشو جو ہے وہ کوئی سیاسی مسئلہ ہم نے بنایا ہی نہیں نا، پہلے دن سے نہیں بنایا. ہم تو کہہ رہے ہیں جی نظر آئے لوگوں کو نظر آئے، آپ کی ول نظر آئے. اس ول کی کمی ہے، اس اونرشپ کی کمی ہے. یہ اونرشپ اور ول نظر آنے لگ جائے گی، ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. اس میں کون سی مسئلے والی بات ہے؟ آپ نے جیسے اسٹریٹ کرائم پہ اسٹینڈ لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب شہر میں بھتے کی جو وارداتیں ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. لوگوں کو چٹھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی پہ ٹارگیٹ کلنگ کے بھی واقعات جو وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں کیا MQM کا لایا عمل؟ وہی میں نے آپ کو بتایا نا. دیکھیں کچھ بنیادی ایسے مسائل ہیں کہ جس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اسٹریٹ کرائم سے کی واردات ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو یا جو بھتے والا جو آپ بتا رہے ہیں صورتحال آ رہی ہے، بالکل میرے بھی علم ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ایسا ہوا ہے صورتحال. دیکھیں یہ سارے مسائل اگر ہم اس کو سیاست کی نظر کر دیں گے تو شاید یہ مسائل پیچھے رہ جائیں گے اور پھر سیاست شروع ہو جائے گی. ہم بڑی سچے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ
ہم نے صرف اسٹریٹ کرائم پہ بات تھوڑی کی تھی, ہم نے تو ان سارے اس سے ایسوسیٹ جتنے مسائل تھے اس پہ بات کی تھی. اور ہم نے یہ کہا تھا, مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آئی جی صاحب کو میں نے مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, مجھے سیٹسفائی مت کریں. وہ جو عوام ہے نا باہر اس آفس کے, ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ہاں واقعتاً پولیس جو ہے وہ اونرشپ لے رہی ہے لوگوں کی. صورتحال آپ ایز آف ٹوڈے بتدریج بہتر ہونی چاہیے, نمبرز آ جائیں گے, ہمارے سرکاری اعداد و شمار بھی آ جائیں گے, آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے, ہمارے سامنے بھی آ جائیں گے, اس پہ بیٹھ کے دوبارہ بات کر لی جائے گی, کوئی مسئلہ والی بات تھوڑی ہے. خورشیدی صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا, اس دوران آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے اسمبلی کے چیمبر میں اسپیکر کے پاس, خاص طور پہ جو صوبائی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا ایشو ہے, قائمہ کمیٹیوں کا, اس پہ تھوڑا بتا دیں گے, کیونکہ اچھا اسپیکر سے ہماری بات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ آج کل میں پھر سے ایک ملاقات آپ کی ہونی ہے, پیر کا دن انہوں نے بتایا تھا, تو ذرا اس کی ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جماعی صاحب آپ کہ ہماری اسپیکر صاحب کے آفس میں حکومتی جانب سے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ایشو کو لے کر جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی, اور ان کی جانب سے وزیر قانون, وزیر داخلہ بھی ہیں, ضیاء الحسن نجار صاحب تھے, اور میں خود وہاں موجود تھا, میرے ساتھ اراکین موجود تھے, اور ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ بات کی تھی کہ اس کی فارمیشن جلد از جلد کر لی جائے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ پریکٹس جو 2018 سے 23 تک فالو کی گئی اپوزیشن یا حکومت کی جانب سے, ہم نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کے خواہش مند ہیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹی تو منسٹریز کی اوور سائٹ کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے, رولز آف پروسیجر میں موجود ہے. ہم اپنے پروپورشن کے اکارڈنگ ان سے بات کرنے گئے تھے, اور ہم نے یہ اسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا بھی جو ایشو ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل ریزالو کر لیا جائے, سو دیٹ کہ اپوزیشن کی اوور سائٹ آن ڈفرنٹ منسٹریز ایک تو اسٹارٹ ہو جائے, چیزیں کرنے لگ جائیں. اور ایک اور خواہش کا ہم نے اظہار کیا تھا اس سے پہلے, جو ایک بنیادی بات تھی وہ یہ کی تھی کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کا بھی ہماری جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا, کیونکہ آپ ایک طرف چارٹر آف ڈیموکریسی کو کوٹ کرتے ہیں, آلدو کہ وہ قانونی کوئی ہٹس نہیں موجود ہے, کوئی ان کو باؤنڈنگز نہیں ہے, بٹ اس کے باوجود اگر ایک اچھی پریکٹس قومی اسمبلی میں فالو ہو رہی ہے اور اس پہ تمام جماعتیں اتفاق کرتی ہیں, تو میرے خیال سے وہی جماعتیں صوبے میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, اور صوبے میں جب ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ایک چیز, اچھی چیز جو قومی اسمبلی میں فالو کی جا رہی ہے صوبے میں بھی کر لی جائے گی, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی, اس وقت آپ نے کوآپریٹو سوسائٹی کا ذکر کیا, سرجست معاملہ ہے 9ویں 10ویں جماعت کے امتحانات کا. جس طرح امتحان ہو رہے ہیں وہ امتحان لگ رہا ہے کہ نقل کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں این کیو خاموش ہے, کراچی کے نوجوان طلبہ جو ہے جس طرح نقل کر رہے ہیں, کرایا جا رہا ہے, پورے سندھ میں اوور آل ہے, لیکن آپ بیسیکلی کراچی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو اس تمام تر صورتحال میں این کیو کیوں خاموش ہے؟ ویل, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کوئی ایک محکمہ نہیں ہے جو پچھلے 15 سالوں میں کہ جس میں چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی کلیئر بات ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, چیزیں ایگزیچوریٹ کر کے بتا رہے ہیں. ایک عام آدمی سے پوچھ لیں, نہیں سنا ایم کیو ایم کی, ایک عام آدمی سے باہر مائک اٹھائیں, آپ جا کے پوچھیں کہ جی یہاں پہ کوئی ایک ایسا محکمہ موجود ہے کہ جس کی پرفارمنس جو ہے وہ 15 سالوں میں اچھی ہو. اس کے لیے میرے عقب میں بیٹھے ہوئے رکن اسمبلی انجینئر محمد عثمان, ان کی بہت ڈیٹیل اس پہ جو ہے وہ ان کی ورکنگ ہے. یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ نقل مافیا مطلب 15 سالوں سے ایک بہت چھوٹا سا ایک پریکٹس ہوتی ہے جی ایگزامینیشن کی, 5 ایگزام ہوتے ہیں, 6 ایگزام ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا 9 10 میں, اس کو بھی ٹھیک کرنے میں بری طرح ناکام ہے. مطلب اس پہ انسان کیا کرے؟ یہاں جو عام آدمی ہے وہ سفر کر رہا ہے, سینٹر کی تعیناتی کہ کس طالب علم کا کس جگہ سینٹر پڑھنا ہے, یہ وہ کام بھی کرنے میں بری طرح ناکام ہے. مطلب اتنے نکمے افسر لگائے ہوئے انہوں نے مختلف محکموں میں کہ یہ ایک چھوٹا سا کام کرنے میں بھی پریشانی ہے. یہاں پر بچہ جب صبح اس کو جو ایڈمٹ کارڈ ملتا ہے آن لائن جو ملا ہے وہ لے کے جاتا ہے کسی اے بی سی اسکول میں, تو اس کو پتہ لگتا ہے نہیں جناب آپ کا اے بی سی میں نہیں ہے, وہاں XYZ میں. اب مجھے بتائیے کہ اس بچے کی اور اس پیرنٹس کی کنڈیشن کیا ہوگی جب وہ 9:45 بجے پیپر اسٹارٹ ہونا ہے اور 8:50 پہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جناب آپ کا سینٹر یہ نہیں ہے, آپ کا سینٹر جو ہے 4 کلومیٹر دور جو ہے فلانی جگہ پہ موجود ہے. یہ المیہ ہے, مطلب مذاق لگا ہوا ہے اس صوبے میں کہ یہاں پر ساری چیزیں تو برباد ہو چکی ہیں. شہر کا انفراسٹرکچر خراب ہے, شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے,
یہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے, یہاں پر سیوریج کا نظام نہیں ہے, پینے کا آ نہیں رہا ہے پانی, سیوریج کا جا نہیں رہا ہے پانی. اس شہر کا المیہ یہ ہے. اس کے بعد تعلیم کا نظام بیسکس ہے, 9-10 اچھی ہوگی تو آپ کے پاس بیس اچھی ملے گی, بچہ انٹر پڑھے گا, انجینئرنگ میں جائے گا, بزنس کرے گا, بزنس مینجمنٹ پڑھے گا, ڈاکٹر بنے گا, بہت سارے آپشنز آتے ہیں. آپ اس بیس کو ٹھیک کرنے کی جب بات آتی ہے, جہاں ہزاروں بچہ جو ہے وہ ایگزام دینے جا رہا ہوتا ہے, تو ان کے اوپر یہ ایک نئی ٹینشن دے دی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ جی وہ ایڈمٹ کارڈ میں غلط سینٹر ڈلا ہوا ہے, مذاق لگا ہوا ہے. اچھا سینٹر میں جب چلے جاتا ہے تو 3 گھنٹے گرمی کا موسم ہے. یہ حکومت یہ میک شور نہیں کر سکتی ہے کہ جو سینٹر میں بیٹھا ہوا بچہ ہے اس کو پانی مل جائے. یہ حال ہے, کرسیاں نہیں ہیں, زمینوں پہ بیٹھ کے پیپرز دے رہے ہیں بچے 9 اور ہمارے آپ کے گھروں کے بچے زمینوں پہ بیٹھ کے پیپرز دے رہے ہیں. مطلب یہ اس لیول پہ چل رہی ہے حکومت. اب اس پہ اگر کرٹیسزم کرو تو وہ اس کو ڈیفرنٹ اینگل دینا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی لنگوسٹک لائن دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ کی ناکامیوں کو, آپ کے نکمے پن کو اگر ہم یہاں پہ بتلا رہے ہیں, عوام جان رہی ہے, تو اس میں یہ پتہ نہیں کون سا ایک نیا ٹچ دے دیتی ہے سندھ حکومت کہ نہیں جی یہ تو ہر دفعہ یہ والی بات کرتے ہیں. بھائی آپ ٹھیک کر لیں, عوام کو سیٹسفائی کر دیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ ایم کیو ایم کو سیٹسفائی نہیں کریں بھائی, عوام کو سیٹسفائی کریں. عوام آپ سے سیٹسفائی نہیں ہے, کسی طور نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوتی تو شہری سندھ میں شاید یہ جو سیٹیں جو ہیں وہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کے پاس نہیں جاتی, کیونکہ 15 سالوں سے اقتدار تو ان کے پاس ہے. لوگ پریشان ہیں, اس پریشانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا کہ حکومت کا کہنا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو نمائندگی ہے وہ اپوزیشن کو تعداد کے حساب سے دی جائے گی جو کہ 7 بنتی ہے, لیکن آپ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 14 سیٹوں کی ہے, کیا کہیں گے؟ ویل میں آپ کو اس میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ ہماری ریکوائرمنٹ, میں اس پہ اختلاف کروں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہم نے اپنا پروپوزل بنا کے اسپیکر سندھ اسمبلی کے ہاتھ میں رکھ دیے. حکومتی نمائندے بھی موجود تھے وہاں پہ. کچھ جگہ میں نے دیکھا کچھ چینلز پہ جو ہے وہ اس طرح کے ٹکٹ چلے کہ جی یہ مطالبہ ہو گیا. بھائی مطالبہ نہیں چاہیے ہمیں, کچھ ایکسٹرا نہیں چاہیے. جو ڈیو شیئر ہے اس کے تحت اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی فارمیشن ہو جائے. اور میں نے وہاں جا کے صرف بینگ اپوزیشن لیڈر, میں نے ایم کیو ایم کی بات نہیں کی, میں نے یہ جو سنی اتحاد کونسل والے ان کا بھی مقدمہ لڑا. میں نے وہ جو جماعت اسلامی کے رکن ہیں میں نے ان کا بھی مقدمہ لڑا ہے, آلدو کہ سیاسی مخالفت, نظریاتی مخالفت, مگر جس سیٹ پہ میری جماعت نے مجھے بٹھایا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے بالکل پارٹی کی طرف سے کلیئر ڈائریکٹیو دیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہم نے تو ان کا بھی مقدمہ لڑا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. حال تو یہ میں چلیں چھوڑیں, یہ والی بات میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, کب ہوگی, کب بنے گی, کوئی ایسا اندازہ دیا اسپیکر نے کہ کب؟ ویل ہم نے پروپوزلز دے دیے ان کو, اور اب اٹس اپ ٹو گورنمنٹ کہ وہ اس پہ کیا لائے عمل دیتی ہے. جیسے ہی کچھ ہوگا آپ صحافی حضرات کو بالکل بتایا جائے گا, نہیں بتائیں گے تو پھر کیسے چلیں گے معاملات. ٹھیک ہے, تھینک یو.